یہ فلم 5000 سال پہلے شروع ہوتی ہے، جس میں ایک بے رحم بادشاہ دکھایا جاتا ہے جو زمین پر حکومت کرتا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ شہر آزاد ہوا کرتا تھا، لیکن اب بھی ظالم بادشاہ نے اس شہر کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ یہ بادشاہ اس شہر کے تمام لوگوں سے زمین کھود کر لے رہا تھا۔ دراصل وہ ایک ایسے مٹیریل کی تلاش میں تھا جو اسے جادوئی طاقت دے سکے تھے۔ نتیجے کے طور پر وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو جائے، نہ صرف اس شہر پر بلکہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے قابل ہو جاتا۔ بنیادی طور پر اس مٹیریل کا نام ایٹرنیم ہے۔ اس کی مدد سے وہ ایک ایسا تاج بنائے گا جس کی مدد سے وہ اپنے اندر ایک سپر ہیرو کی طاقت حاصل کر سکے گا۔ یہاں ہمیشہ کی طرح مزدور کھدائی کر رہے تھے اور اسی دوران ایک مزدور کو وہ ایٹرنیم پتھر مل جاتا ہے اور وہ ظالم بادشاہ کو دے دیتا ہے۔ جلد ہی وہ اپنا تاج بناتا ہے جسے پہن کر اسے بہت زیادہ پاورز ملنی تھی۔ اسی دوران ہمیں ایک چھوٹا لڑکا بھی نظر آتا ہے جو اس ظالم بادشاہ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ وہ گاؤں والوں کو سمجھاتا ہے کہ ہمیں اس ناانصافی سے بچنا چاہیے، اس کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، لیکن جب ظالم بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ میرے خلاف کھڑا ہے تو اس نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ مارا جا رہا تھا تو لڑکا اچانک سے غائب ہو جاتا ہے اور ایک ایسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں بہت سے گوٹس بیٹھے تھے۔ یہ 6 گوٹس تھے۔ اس لڑکے سے کہتے ہیں کہ تم میں ہمت ہے، ہمیں یہ بہت پسند آیا ہے، اس لیے ہم تمہیں ایک ایسی طاقت دینے جا رہے ہیں کہ اگر تم شزام لفظ بولو گے تو ہماری سب کی طاقتیں تمہارے اندر آ جائیں گی اور تم اتنے طاقتور ہو جاؤ گے کہ اس ظالم بادشاہ کو آسانی سے مار سکو گے۔ یہ چھوٹا لڑکا بھی ایسا ہی کرتا ہے، وہ شزام بولتا ہے اور بہت طاقتور ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً اس بادشاہ کے محل میں آتا ہے جہاں وہ بہت زیادہ طاقت حاصل کرنے کے لیے اپنے شزانی تاج پہننا شروع کرتا ہے، لیکن یہ چھوٹا لڑکا جو شزام کہنے کے بعد بہت طاقتور ہو گیا تھا، وہ وہاں آ کر تباہی مچا دیتا ہے اور سب کو مارنے لگتا ہے۔ وہ غصے میں ہے اور ظالم بادشاہ کے ساتھ پورے شہر کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہاں سے کہانی 5000 سال بعد جاتی ہے اور ہم موجودہ وقت کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہمیں وہی شہر دکھایا گیا ہے جہاں ایک گینگ ہے اس شہر پر مکمل قبضہ کر رکھا ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، اس شہر کو مکمل طور پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ دراصل اس گینگ کا مقصد صرف اس تاج کو تلاش کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی تاج کی تلاش میں ہے جو 5000 سال پہلے ظالم بادشاہ نے بنایا تھا۔ وہ ختم ہو گیا تھا لیکن اس کا تاج آج بھی وہیں اسی شہر میں کہیں دفن ہوگا۔ اب ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام آدریانا ہے اور وہ اس تاج کی تلاش میں ہے۔ یہ لڑکی پرانی چیزیں ڈھونڈنے میں کافی ماہر ہے کیونکہ یہ ایک ماہر آثار قدیمہ ہے۔ وہ لوگ ہیں جو زمین کو کھودتے ہیں اور تاریخ کی ہسٹری کی بہت سی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ بعد میں یہ لڑکی ایڈریانا ایک غار میں جاتی ہے جہاں کافی کوشش کے بعد اسے وہ تاج مل جاتا ہے۔ ایڈریانا اور اس کے دوست اس بات پر خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کا ایک دوست جس کا نام اسماعیل ہے وہ اسی گینگ میں شامل ہے جس نے پورے شہر پر قبضہ کر رکھا ہے۔ پھر اسماعیل ایک دوست کو ختم کرتا ہے جو اس کے ساتھ آتا ہے اور اپنے گینگ کے دوسرے لوگوں کو بھی اسی غار میں بلاتا ہے۔ اب لوگ اس کی طرف بندوق اٹھاتے ہیں اور ایڈریانا سے کہتے ہیں کہ وہ انہیں وہ تاج دے دے۔ اب اسے لڑکی نے نیچے دیکھا تو اس پر الفاظ لکھی گئے۔ جب وہ اسے پڑھتی ہے تو اس کے منہ سے شزام نکلتا ہے۔ جیسے ہی وہ یہ لفظ کہتی ہے بلیک ایڈم وہاں آتا ہے اور وہاں آنے والے تمام گنڈوں کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے انہیں اتنا مارا کہ کوئی بھی نہ بچ سکے۔ اسماعیل جو گنڈوں کے ساتھ شامل تھا وہ وہاں مرنے کا ڈرامہ کرتا ہے، اس لیے اس کی جان یہاں بچ جاتی ہے۔ کیونکہ ایڈریانا نے بلیک ایڈم کو زندہ کیا تھا اس لیے اسے دوبارہ جگہ ہے، اس لیے وہ اس سے کچھ نہیں کہتا۔ اب بلیک ایڈم وہاں تھا اور گینگ کے کچھ اور لوگ پہنچ گئے۔ ان پر بھی خاص ہتھیار سے حملہ کرتے ہیں۔ یہ ہتھیار اسے ایٹرنیم مواد سے بنایا تھا جس کی مدد سے تاج بھی بنایا گیا تھا۔ جیسا کہ بلیک ایڈم اس میزائل کی ضد میں آتا ہے وہ واقعی درد محسوس کرتا ہے کیونکہ اسے کٹ لگ گیا تھا۔ بلیک ایڈم نے اس گنڈے کی جان لے لی جس نے اسے قتل کیا تھا، لیکن اس راکٹ یا اس چھوٹے میزائل کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ایٹرنیم ایک ایسا مواد ہے جو بلیک ایڈم کی کمزوری ہے اور اس مٹیریل کے ساتھ بلیک ایڈم کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایڈریانا پریشان ہو جاتی ہے اور بلیک ایڈم کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ جیسے ہی بلیک ایڈم ہوش میں آتا ہے وہ یہاں ایڈریانا کے بیٹے سے ملتا ہے۔ یہ بچہ بلیک ایڈم سے کہتا ہے کہ تم 5000 سال سے اس غار میں بند ہو، اب چونکہ ہمارے شہر کو غلام بنایا جا رہا ہے تو ہمیں جینے نہیں دے رہے یہ گینگ والے، اس لیے آپ ہمارے لیے ایک سپر ہیرو بن کر آئے ہیں، آپ ہمارے شہر کو اس گینگ سے بچا لیں۔ بلیک ایڈم کو یہاں کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے کہ 5000 سال پہلے یہ میرا شہر تھا، اب یہاں سب کچھ بدل گیا ہے، اس لیے میں اس شہر کو بچانے کا ذمہ دار نہیں ہوں، میرا اس شہر اور یہاں کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکلتا ہے اور شہر میں گھومنے لگتا ہے اور شہر کو دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک خاتون لیڈر کو دیکھتے ہیں جس کا کام اس دنیا میں آنے والے سپر ہیروز اور سپر ویلن کو روکنا تھا۔ ہمیں ایک ایسے حالات کو دنیا میں رکھنا چاہیے تاکہ عام لوگوں کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہماری سرزمین کو خطرہ نہ ہو۔ وہ یہاں ایک سپر ہیرو ہاک مین سے بات کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بلیک ایڈم اب واپس آ چکا ہے اور اگر اسے نہ روکا گیا تو وہ پہلے کی طرح بہت تباہی مچا سکتا ہے۔ اگر وہ پاگل ہو جاتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے تو اسے روکنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ ہاک مین اس سے اتفاق کرتا ہے، وہ اپنی ٹیم کو
इकट्ठा करता है जिसमें बहुत सारे सुपर हीरोज शामिल थे। वो सब मिलकर ब्लैक एडम को पकड़ने निकलते हैं। दूसरी तरफ किंग के गैंग के कुछ लोग एड्रियाना के घर जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि उसके पास अभी भी ताज है। वो ताज हासिल करने के लिए निकले हैं। जब वो एड्रियाना के खानदान पर हमला करने वाले होते हैं, ब्लैक एडम इन्हें वहां बचाता है और गैंग के लोगों को दोबारा मार डालता है। वो अब भी कुछ लोगों से लड़ता है। इसी वक्त हॉकमैन की टीम पहुंच जाती है और सब ब्लैक एडम से लड़ने लगते हैं, लेकिन ब्लैक एडम फिर भी इन पर गालिब था। गैंग के लोग और जस्टिस सोसाइटी के टीम इसके बारे में कुछ करने के काबिल नहीं थी। वो आखिरकार ब्लैक एडम रुखसत हो जाता है। जस्टिस सोसाइटी की टीम जो हॉकमैन पर मुश्तमिल है एड्रियाना के पास आती है और इसे पकड़ने में इससे मदद मांगती है, लेकिन एड्रियाना कहती है जब हम पर जुल्म हो रहा था तो तुम लोग कहाँ थे? मैंने तुमको पहले ही कभी नहीं देखा। सिर्फ ब्लैक एडम है जिसने हमें बचाया और जब मैं मरने वाली थी इसने ही मुझे बचाया। जस्टिस सोसाइटी के लोगों का कहना है कि आप जिसको आपकी हिफाजत के लिए कह रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। यहाँ जब 5000 साल पहले इसने हमारे शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था, आखिरकार वो एड्रियाना को राजी कर लेते हैं और यही वजह है कि एड्रियाना इन सबको ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि सब बैठकर एक दूसरे से बात कर सकें, ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें और अपनी लड़ाई खत्म कर सकें। फिर दूसरी तरफ से इस्माइल एड्रियाना का साथी इसके घर में दाखिल होता है ताकि वो ताज तलाश कर सके और इसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते। जब इसे ताज नहीं मिलता तो वो गुस्से में एड्रियाना के बेटे को अपने साथ ले जाता है। यहाँ बहुत चालाकी के साथ उसका बेटा अपनी माँ को यानी कि एड्रियाना को कहता है, इसे सब कुछ बता देता है, मुझे अगवा किया गया और इस्माइल ने मुझे अगवा किया। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है और जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से मदद मांगती है, मेरे बेटे को वापस लाने में मेरी मदद करो, और वो दोनों राजी हो जाते हैं और मिलकर इसके बेटे की तलाश शुरू कर देते हैं। यहाँ हॉकमैन इस गैंग के 2 आदमियों को पकड़ता है। इन्हें कत्ल करने के बाद इसे पता चलता है कि इस्माइल कहाँ है। इस्माइल ने इसके बेटे को एक खुफिया जगह पर रखा हुआ था जो कि एक सहरा में थी, और जब ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी इस जगह पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि इस्माइल ने उसके बेटे की तरफ बंदूक तान ली थी। यहाँ इस्माइल एक राज बताता है कि मैं इस गैंग का लीडर हूँ जो पूरे शहर में तबाही मिला रही है और ये सब गुंडे मेरे लिए ही काम कर रहे हैं। इसलिए वो एड्रियाना से पूछता है कि अगर वो अपने बेटे की जान बचाना चाहती है तो इसे ताज दे दे। ये परेशान माँ से वो ताज दे देती है ताकि इसके बेटे की जान बचाई जा सके, लेकिन इसके बावजूद वो बच्चे को फिर गोली मार देता है। जैसे ही ब्लैक एडम ये देखता है वो तेज रफ्तारी से उठता है, इसके सामने आता है और बच्चे की जान बचाता है। यहाँ इस्माइल को अपनी बिजली से जलाकर मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है। यहाँ ब्लैक एडम हॉकमैन से भी मिलता है और इससे एक बहुत बड़ा राज बताता है। वो बताता है ये 5000 साल पहले इस जालिम बादशाह के खिलाफ आवाज उठाने वाला मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा था, और जब जालिम बादशाह मेरे बेटे को कत्ल कर रहा था उस वक्त वो वहाँ से गायब हो गया। ये देखकर जालिम बादशाह को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो मेरे बेटे को ना ढूंढ सका, तो उसने मुझे और मेरे खानदान को पकड़ लिया और बेदर्दी से मारा। हमें बुरी तरह मारा गया कि कोई जानवरों से भी ऐसा सलूक नहीं करता। मेरी बीवी वहाँ मर गई और मैं मरने ही वाला था कि मेरा बेटा मेरे पास आया जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत थी, और उसने अपनी तमाम ताकत मुझे दे दी। अब तमाम ताकतें मुझ में आ चुकी थी। हम गुफ्तगू में मसरूफ थे कि अचानक जालिम बादशाह के लोगों ने हम पर हमला किया और एक एक करके हमें मारा। मैं वहाँ बच गया क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा ताकतें थी, लेकिन मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ही मर गया। अपने बेटे को मरता देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने जालिम बादशाह और उसके लोगों को कत्ल कर दिया, लेकिन वो ताकत मेरे इख्तियार में से नहीं थी और मैं इन पर काबू नहीं पा सकता था। जल्द ही मैं ना चाहते हुए भी पूरा शहर तबाह कर दिया था। क्योंकि ये मैंने किया है, इन देवताओं ने जिन्होंने मेरे बेटे को ताकत दी, अब वो ताकत मेरे पास है तो वो नाराज हो गए थे क्योंकि मैंने अपनी ताकत गलत इस्तेमाल किया और अपनी ताकत को काबू में नहीं रख सका। इसलिए उन्होंने मुझे इस गार में बंद कर दिया और मैं इस गार में हजारों साल तक रखा। जब एड्रियाना आई और उसने नाम लिया तो मैं एक बार फिर जिंदा हो गई। यहाँ ब्लैक एडम को अब भी बहुत अफसोस है कि उसके नतीजे में बहुत ज्यादा तबाही हुई है और हो भी रही है। बहुत से लोग मारे गए। वो हॉकमैन से कहता है कि वो हथियार डालकर अपने पावर्स को खत्म करना चाहता है ताकि नतीजे में किसी को नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद ब्लैक एडम लफ्ज शिजाम कहता है जिससे वो अपने मामूल की शक्ल में वापस आ जाता है। इसका मतलब है कि वो एक आम इंसान बन जाता है जिसके पास इस वक्त सुपर पावर्स नहीं थी। जब तक वो दोबारा शिजाम नहीं करेगा तो दोबारा ब्लैक एडम नहीं बन सकता। इसलिए वो इससे भी दरख्वास्त करता है कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा करें ताकि ये लफ्ज मैं दोबारा बोल ना सकूं। आखिर में ब्लैक एडम को पानी में डाल दिया जाता है और इसके मुंह में एक ऐसा आला रख दिया जाता है कि वो बोल ना सके। वो एक छोटी सी जेल है जहाँ ब्लैक एडम बंद है। दूसरी तरफ हमें इस्माइल दिखाया गया है जो मर चुका है और अब जहन्नुम में आ गया है। इस्माइल शुरू से ही जानता था कि अगर वो ताज की ताकत को संभालना चाहता है तो उसे अपने हाथों में रखना पड़ेगा और इसके साथ ही कोई इसे कत्ल करेगा तो वो मर जाएगा और जहन्नुम में आ जाएगा और यहाँ जहन्नुम के शैतानों से मिल सकता है जिसके साथ वो ताकत हासिल कर सका है। इस्माइल ये सब बातें शुरू से ही जानता था, इसलिए उसने ब्लैक एडम को उकसाया जैसे कि एड्रियाना के बेटे को मारूंगा, ब्लैक एडम आकर मुझे मारते हुए इसे बचाएगा, साथ ही ताज भी उसके हाथ में था। वो ये सब बातें शुरू से जानता था और सब कुछ इसके प्लान के मुताबिक हो रहा था। यहाँ जहन्नुम के शैतान इस्माइल से मिलते हैं और इसे अपने इख्तियारात दे देते हैं।
وہ پہلے جیسا انسان نہیں تھا، وہ بہت بڑا ہو گیا تھا، سباق ہو گیا تھا اور ان طاقتوں کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے اور ہر جگہ تباہی مچانے لگتا ہے۔ جیسا کہ جسٹس سوسائٹی کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے تو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اس کے سامنے آتی ہے۔ بہت لڑائی ہو رہی تھی لیکن سباق بہت طاقتور تھا، یہاں تک کہ وہ سب اکٹھے تھے اور وہ روک نہ سکے۔ جسٹس سوسائٹی کے ایک اور ٹیم ممبر کا نام ڈاکٹر فیٹ اس کی متعدد شکلوں میں آتی ہے۔ مختلف طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ سباق کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جلد ہی وہ سمجھ گئے تھے کہ سباق کو بلیک ایڈم کے سوا کوئی نہیں مار سکتا، اس لیے وہ یہاں ٹیلی پیتھی کے ذریعے بلیک ایڈم سے بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ یہاں اس سے بہت مدد کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ وہ خود کو آزاد کر سکے۔ وہ وہاں سے نکلتا ہے اور وہاں موجود کچھ فوجیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ پانی سے باہر آتا ہے، باہر نکلتے ہی شزام کہتا ہے، اس کی وجہ سے اسے بلیک ایڈم کی طاقت مل جاتی ہے۔ وہ وقت ضائع کیے بغیر وہ سباق کے پاس جانے لگتا ہے۔ دوسری طرف جسٹس سوسائٹی کے لوگ آج بھی سباق سے لڑ رہے تھے۔ اسی دوران ان کے ایک ساتھی ڈاکٹر فیٹ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ ہاک مین بھی سباق کے ساتھ لڑ رہے تھے لیکن ان کی کوششیں زیادہ کامیاب نہیں ہوئی، لیکن خوش قسمتی سے بلیک ایڈم اسی وقت وہاں آ جاتا ہے۔ اب بلیک ایڈم اور سباق کے درمیان کافی لڑائی ہوتی ہے، ایک بھاری لڑائی تھی لیکن وقت کے ساتھ ایسا لگتا تھا کہ صرف بلیک ایڈم ہی سباق کو شکست دے سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بلیک ایڈم سباق کا سر پکڑ کر دو حصوں میں کاٹ دیتا ہے اور اسے مکمل طور پر پھاڑنے کے بعد آخر کار وہ سباق ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے سباق مر جاتا ہے اور سب کچھ پرامن ہو جاتا ہے اور بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شہر کے لوگ بلیک ایڈم کو اپنا مسیحا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ سب قبول کرتے ہیں کہ بلیک ایڈم نے انہیں ان کے شہر کو بچایا ہے۔ اس کے بعد ہمیں وہی خاتون نظر آتی ہے جس نے بلیک ایڈم کو روکنے کے لیے جسٹس سوسائٹی کی ٹیم بنائی تھی۔ وہ یہاں بلیک ایڈم سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جو چاہو کرو لیکن اس شہر کو مت چھوڑو، اس شہر سے اگر جاؤ گے تو ان کا خیال رکھو، ان کے محافظ بنو، مجھے پرواہ نہیں لیکن یہ شہر نہ چھوڑنا کیونکہ اگر تم یہ شہر سے نکلو گے تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہاں بلیک ایڈم اسے کہتا ہے کہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی حکم نہیں دے سکتا اور جو میرا جی چاہے گا میں وہی کروں گا۔ پھر وہ خاتون کہتی ہے کہ ہاں شاید تم صحیح ہو، تمہیں اس دنیا میں رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن میں کسی ایسے شخص کو جانتی ہوں جو ہماری دنیا سے نہیں ہے۔ بلیک ایڈم غصے میں آتا ہے اور وہ اسکرین توڑ دیتا ہے جس پر وہ خاتون بات کر رہی تھی۔ اسکرین ٹوٹ جاتی ہے اور ہر طرف دھواں ہی دھواں ہوتا ہے۔ اسی دوران دھوئیں سے سپرمین نکلتا ہے۔ وہ بلیک ایڈم سے کہتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بات کرنے سے کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ جیسے سپرمین یہ کہتا ہے اس فلم کی کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے۔